ہم اٹھیں زید، حضرت زید سے میرے آقا نے فرمایا کہ زید اٹھے تھے تو کیا کمانے کے لیے اٹھے، اور جب تم نے اپنے دن کو اختتام کیا تو کتنا سرمایہ کمایا؟ تو کہا میں اٹھا تو رب کے نام سے اٹھا، میں رب کے نام سے اٹھا۔ آج ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے لیے اگر گھر پہ کوئی کام نہ ہو، اگر ہمیں پتھر کا کام نہ ملے، مزدوری نہ ملے، یا ہمارا کوئی کام نہیں ہو تو ہماری نیند 10 بجے تک ہوتی ہیں، آرام سے ہم سوتے ہیں، لیکن اگر کام مل جائے تو ہم راتوں کی نیند کو قربان کرتے ہیں اس سرمایہ پر، اس مال پر جس کا پتہ نہیں کہ چل کر میری زندگی کا جو آخری لمحہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، میری زندگی یہیں پر مغلق ہو جائے اور بند ہو جائے، لیکن ہم اللہ کے اس نام کو سن کر کے ہماری کانوں پر جوں نہیں رنگتی۔ اسلام میں داخل ہونے کا تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھتا ہوں تو اپنے رب کا نام لے کر کے اٹھتا ہوں، اور جب میں سانسیں لیتا ہوں تو اس سانس پر تسبیحات اور اوراد و وظائف کے گجرے پیش کیا کرتا ہوں۔ کہا کہ تم نے دیکھا ہے دنیا کی جنت کی لذاتوں کو دیکھا ہے؟ جنت کی چمک اگر مومن کے چہرے پر دیکھنی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی سوال کر رہے ہیں، زید جواب دے رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ سوال کا پتہ ہے، ہمیں کچھ دیکھتا نہیں ہے، یہاں سے کئی چیزیں حل ہوتی ہیں۔ حضرت زید سے میرے آقا نے فرمایا کہ جنتی چہرے کی کیا پہچان ہوتی ہے، جنتی چہرے کی لذاتیں اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، اور جنت کے عیش و عشرت پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو زید نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ جنتی لذات انسان کی پیشانی میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں، اور اللہ نے وہ مجھے قدرت دی ہے کہ میں روحوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور ماں کے شکم میں بچہ مومن ہے یا کافر ہے اس پر بھی میری نگاہ جاتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کمالات تجھے کہاں سے ملے، یہ اختیارات تجھے ملا کہاں سے؟ لوگ اس چیز کا اظہار کریں گے، میرے نبی جانتے تھے کہ آنے والی امت میرے اختیارات پر انگلی اٹھائے گی، میرے علم پر انگلی اٹھائے گی، تو زید تجھے کیسے مانے گی؟ تو میرے آقا کام فرماتا ہے، اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ دنیاوی لذات کو چھوڑ کر اگر جنتی عیش و عشرت کا مزہ زید کو ملا ہے تو وجہ یہ ہے کہ جب اٹھتا تھا بستر سے تو رب کا نام لے کر کے اٹھتا تھا، اور دن بھر اپنی زبان کو، نفس کو، اپنے حلق کو حرام چیزوں سے روک کر روزے کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، اور رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا۔ اللہ نے اس دنیاوی لذات کو ترک کرنے کی وجہ سے مجھے جنتی لذات کا مالک بنا دیا ہے۔ آج دنیا میں زید روزہ رکھتا ہے رب کی رضا کے لیے، آج دنیا میں زید دنیا کی اشیاء کو کھانے سے رکتا ہے رب کی رضا کے لیے، اللہ نے مجھے جنتی دسترخوانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اسلام میں داخل ہوئے، آج ہمارے دیکھو جس کا اسلام نام ہے اس کے چہرے کے حالات دیکھیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے یا پرمویر ہے یا سونو ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اگر تمہیں ہم سلام نہ کریں تو کبھی اس چیز کی انگشت نمائی مت کرنا کہ امام نے سلام نہیں کیا، کیوں کہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کافر پر سلامتی۔ لیکن آپ لوگوں کو آپ کہیں گے ہم کافر ہیں، آپ کافر نہیں ہیں، لیکن آپ فاسق مومن ہیں جس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، سلام کر لیتے ہیں، اور جسے دیکھا ہی نہیں ہو کبھی، جو صرف عید کی نماز میں ہی ساری بھڑاس نکالنے کے لیے آیا ہو کہ آج سینے سے سینہ بجا دو، امام صاحب نے بہت افطاری کھائی ہوگی، اسے کیا پہچانیں گے؟ پھر اس پہ آپ اعتراض کریں، کہہ رہے ہم نکل کے گئے، کیسا امام ہے، سلام نہیں کرتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو کھو دیا ہے۔ جب چہرے پر ہمارے سنت رسول ہوا کرتی تھی اور اس سروں پر مصطفیٰ کا دیا ہوا تاج ہوا کرتا تھا، اور ہاتھ میں وہ تصویر جسے گن کر ہم رب کا ذکر کیا کرتے تھے، جس پر درود مصطفیٰ کا ورد کیا کرتے تھے، تو چلنے والا انسان ہی نہیں راستے کی تمام اشیائیں دعا کرتی تھی کہ یہ رب کا بندہ اور مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے۔
آج انسان کو انسان کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے کا محاسبہ دیکھیں، مسجدوں میں ہم صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوتے۔ اپنا اور میرا محاسبہ ہم اپنا کریں۔ حضرت زید سے میرے آقا نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جب اپنی نیند سے بیدار ہو، تو بیدار ہونے کے بعد جو زندگی گزارے اور رات کو بستر پر لیٹے تو اپنی زندگی کے جو پورے دن میں سانسیں لی ہیں، جو اس نے حرکات کیے، جو اس نے اعمال کیے، افعال کیے، جو وقت گزارا رب کی عطا سے، اس کا حساب لگائے کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے گناہ کیے، کتنے غریبوں کے خون کو چوسا ہے، کتنے مظلوموں پر ظلم کیا ہے، اور کتنے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، گھاٹا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ہم نے ترازو کو قائم کر دیا ہے، میزان کو۔ دنیا میں تمہاری ڈنڈی کوئی بھی مار سکتا ہے، تمہارے مال کا گھوٹالا کر سکتا ہے، لیکن رب کا وہ میزان ہے جہاں پر بال برابر بھی تمہارا حق کوئی نہیں مار سکتا، بلکہ وہاں تو حق بڑھ سر چڑھ کر کے بولے گا۔ آج ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں مسجدوں کا تقدس ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے مسجدوں میں لا ترفعوا صوتک فی المسجد، حدیث پاک، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو مسجدوں میں، لیکن مسجدوں کے اذانوں کی آوازیں بند ہیں، مقتدیوں کی آوازیں بلند ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں میں امام ہوں، آپ کہیں مجھ سے پوچھیں مسلمان ہیں تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا میرے بھائی کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ نے مجھ پر کمیشن بٹھال دی تو میں مسلمان کی فہرست سے غائب نکلوں گا۔ مومن تو ہونا دور ہے، آپ دیکھیں کہ پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مسلمان وہ ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کی اگر ایک بالشت کی ہوتی ہے تو غیروں کی 1.5 بالشت کی داڑھی ہوا کرتی ہے، ہم سے بڑے مسلمان وہ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ٹوپی سے انسان مسلمان ہوتا ہے تو آپ سے بہتر ٹوپیاں پہاڑ کے رہنے والے باشندے ہم سے اچھی ٹوپیاں لگاتے ہیں، جو کھاتے ہیں تو بھی ٹوپی اوڑھ کر کے، پیتے ہیں تو بھی ٹوپی اوڑھ کر، ہماری ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کی بڑی بڑی ٹوپیاں ہوتی، مسلمان وہ ہونے چاہیے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بڑی پگڑی والا مسلمان ہے تو بڑی پگڑی والا مسلمان نہیں ہے۔ بڑی پگڑی اگر دیکھنی ہے تو ہم 3 میٹر، 3.5 میٹر، 4 میٹر کا امامہ شریف باندھتے ہیں، لیکن غیروں کو دیکھو ان کا امامہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم جیسے 3 لوگ امامہ شریف باندھیں گے تو مسلمان وہ ہوتے۔ لیکن جب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے، داڑھی والا مسلمان نہیں ہے، اور امامہ شریف کو اپنے سر پر پیچے خم کرے وہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان ہے کون؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ایسے ایرو غیرو نتھو خیرو کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی۔ یا رسول اللہ، ہم مسلمانوں کی آئی ڈی کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے مسلمان دیوانو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی غیر کو تکلیف نہ ہو۔ کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آج ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی مظلوم پہ اٹھتا ہے، کبھی کسی مدد کے لیے نہیں اٹھتا۔ کسی غریب بچی جس کا جسم دکھتا ہو غربت کی وجہ سے، جس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو انہیں ڈھانکنے کے لیے نہیں اٹھتا ہے، اگر اٹھتا ہے تو اس پھٹے ہوئے کپڑے کو اور پھاڑنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر آج ہماری زبان نکلتی ہے تو بڑے لوگوں کی حمد و ثنا میں نکلتی ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، کھڑے ہو کر کے چاہے پیشاب کرے لیکن ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی جے جے کار کرتے ہیں۔ لیکن کوئی غریب ہو، وہ اگر شریعت مصطفیٰ کا پابند بھی ہو تو اس کے لیے ہماری زبان سے دعائیں نہیں نکلتی ہیں، بلکہ اس کے لیے تذلیل و خواری کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر کے گزرتا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو، اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کی مثال ابھی لے لی جائے، ایک نعرہ میں لگا دوں تو مسجد گونج جائے گی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے نبی کی شان، تو یہ سب کو یاد ہے، بچہ بچہ ہے قربان میں موت بھی قبول ہے، یہ ایسے جملے، یہ ہم لوگ جملے باز بن چکے ہیں، ہم لوگ جملے باز بن چکے ہیں۔ آج دیکھو اگر کسی چیز پر ہمارے انگلی اٹھتی ہے تو کوئی قائد ہمارا ایسا نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کرے۔
جو ہماری شریعت کو بچانے کے لیے مورچہ کھولے، جو شریعت کو بچانے کے لیے مقدمۃ الجیش والا کام کرے۔ آج ہم اگر چنتے ہیں، ہمارا سلیکشن ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہوتے جب دین کی بات آتی ہے تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دنیا کے کس خطے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم سلیکشن کرتے ہیں تو ہم شریعت کا کبھی سلیکشن نہیں کرتے۔ ہم اگر سلیکشن کرتے ہیں، کسی کو اپنا اگر رہنما مانتے ہیں تو رہنما مانتے ہیں اس شرط پر جو میرے گھر کا کام کرائے، میرے گھر پر نلکوپ گڑوا دے، میرے راستے کی نالی کو بنوا دے۔ ہم ٹوٹیوں پر، لوٹوں پر، راستوں پر، چند روپوں پر اپنا سلیکشن ایسا کر لیتے ہیں کہ آج یہ قوم جو ہے بک چکی ہے، جن کا ضمیر مر چکا ہے۔ لیکن ضمیر یہ قوم تو کبھی کبھی ان کے سامنے دولتوں کا انبار لگا دیا جاتا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا کر کے کہا جاتا تھا کرنا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ میدان چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا۔ لیکن یہ قوم اس انبار کو ٹھوکر مار کر مصطفیٰ کی شریعت کو کلیجے سے لگاتی تھی۔ یہ وہی حسین ہے، آدھی یزید نے سلطنت کا اپنا جو ہے خلیفہ مقرر اور تاج کا مالک بنانے کے لیے کہا تھا، لیکن ہر چیز کو قربان کر دیا، شریعت کو بچایا۔ آج اس نبی کی امت جس کے نواسے نے اتنی مشقتیں جھیلی، آج ٹوٹیوں پر بکی ہوئی ہے، آج چند انٹرلاک اینٹوں پر بکی ہوئی ہے۔ کسی نے سلام کر لیا، چائے پلا دی، ووٹ اس کا ہو گیا ہے۔ لیکن جس دن یہ سوچ ہماری ختم ہو جائے گی کہ ہمیں ووٹ جو ہے نوٹوں پر نہیں دینا ہے، بلکہ چائےوں پر نہیں دینا ہے، ہمیں اگر اپنا رہنما دیکھنا ہے تو یہ نہیں دیکھنا سر کے اگر بات آئے گی تو ہم محلے میں چندہ ڈال کر کے کرا سکتے ہیں، اگر نل کی بات آئے گی تو ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ راستے میں نل لگا کر کے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہم نل خود لگائیں گے۔ اگر رہنما چننا ہے تو ہمیں ووٹوں پر یا نوٹوں پر نہیں چننا ہے، بلکہ چننا ہے تو یہ چننا ہے کہ جب شریعت کی بات آئے گی میدان میں رہنما بن کر سب سے آگے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ آ جائے گی تو اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی پائندہ باد تھا اور آج بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ لیکن آج اب ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ آپ کے جذباتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ کسی دین کے کام کو لے کر کے جاؤ جسے آپ نے رہنما چنا ہے، آپ کے جذبات یہ ہیں کہ نمی کے ناموس پر انگلی اٹھی ہے، ہم اس انگلی کو اٹھانے کے لیے جواب دیں گے۔ کیا ملتا ہے؟ وہی رہنما آپ کو سمجھاتا ہے۔ لوگ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈا پلاتے ہیں، لیکن میرے قوم کا رہنما ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک چائے پلاتا ہے۔ اعلان کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے وہ تاریخ یاد آتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پہاڑوں پر مائک نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں کیسے سنتے تھے کہ آج جنگ لڑنی ہے، آج اسلام اور باطل کے مابین جو ہے جنگ ہے، اسلام اور باطل کا مقابلہ ہے۔ تو اسلام کی طرف سے وہ نہیں ہوتے تھے جو شراب خوری کیا کرتے تھے، جن کے پاس مینائیں برستی تھی، بلکہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کھجور کھا کر کے اور اس پر پانی پی کر رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہڈیاں کمزور ہوا کرتی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اگر اسلام کی بقا کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا تو بوڑھے ہی نہیں بلکہ عورتیں اپنی گودوں کے بچوں کو بھیج دیا کرتی تھی کہ اسلام کی جنگ میں میرا بچہ جائے گا تو میں بھی ایک شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ بچہ گھر سے اگر دین کی کام کے لیے اگر آئے تو باپ روک لیتا کہ چل ادھر چل، اور ہے تو کرنے والے۔ تو پتا کیا چلا؟ اسلام میں داخل ہونے کا حکم میرے رب نے فرمایا۔ اگر دنیا بھی اعتبار کوئی بھی کام آپ ایسا دیکھیں جو وقت پر دین کا کام امت مصطفیٰ کا امتی وقت پر کر رہا ہو، سب کا گھر سمجھتے ہیں یہ میرے رب کا گھر ہے، میرے رب کا گھر ہے، یہاں وہ دولت ملتی ہے۔ دنیا میں کام کرو گے تو چند روپے ملیں گے، یہاں وہ دولت ملتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکو اس پر جو ہے کبھی بھی غصب نہیں کر سکتا، نہ ہی چھین سکتا ہے، قبر تک یہ دولت تمہارے ساتھ جائے گی۔ مسجدوں میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ آج ہم مسجدوں کے حالات، جب بات آتی ہے پیسے دینے کی، کبھی بھی میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، جب بات آئے مسجد میں کسی کام کے لیے تو خدا کے لیے کہتے ہیں نا کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ میں بھی آپ لوگوں کا گاؤں گا کیونکہ میں آپ کا کھاتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے 3 وقت کھانا دیتے ہیں تو میں آپ ہی کی گاؤں گا۔ تو خدا کے لیے جب کبھی مسجد میں کام کی بات آئے تو ہاتھ کبھی کھڑا مت کرنا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے چند لوگوں کے سامنے تمہارا نام لکھ کر وعدہ ہو سکتی ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے روپے لکھائے، لیکن رب کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ امتیوں میں سے جب تابعی کا دور آتا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں زبان سے نکل جائے تو جتنا جلدی ہو سکے تو سانس بعد میں لے، پہلے رب کے نام پر جو تو نے رقم خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ ادا کر دے۔ آج ہم سانسیں نہیں بلکہ مہینے نکال دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کبھی ہاتھ کھڑا مت کرنا، اتنا ہی کام کرنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں تذلل نہیں ہے، آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں جانتے وہاں کیا ہے کتابوں میں